میں میڈیا کی مختلف تنظیموں سے آئے ہوئے نمائندگان کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ 2 روز قبل سوشل میڈیا پہ ایک آرڈر وائرل ہوا تھا جس میں آئندہ عید الاضحیٰ، جسے بقر عید بھی کہتے ہیں، اور جس پہ دنیا بھر کے مسلمان جو ہیں جانوروں کی قربانی کرتے ہیں، تو اس کے متعلق کچھ ہدایات جاری کی گئی تھی۔ اس آرڈر کو جموں کشمیر کے عوام نے بہت سختی سے تنقید کا نشانہ بنایا، جس میں جانوروں کے متعلق کریولٹی کی بات کہی گئی تھی اور کچھ مخصوص جانوروں کو قربان نہ کرنے کی ہدایات جاری کی تھی، اور یہ ڈسٹرکٹ مجسٹریٹس اور پولیس حکام کو ہدایات دی گئی تھی کہ وہ اس کو انشور کریں۔ بہرحال اس آرڈر پر جو تنازع پیدا ہوا پوری ریاست میں، سوشل میڈیا پہ لوگوں کے بیانات آئے، کنڈیمنیشنز آئیں، جو مذہبی رہنما تھے ان کی طرف، سیاسی رہنما کی طرف، اور اس کے بعد حکومت نے جو ہے اس پر طرح طرح کی تعویلیں اور دلیلیں دینا شروع کر دی، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہمارا ہرگز یہ مقصد نہیں تھا، اصل میں ہم کریولٹی ٹو اینیمل کی بات کر رہے تھے، ہم ان کے ٹرانسپورٹیشن یا ٹریفکنگ کی بات کر رہے تھے کہ اس میں جانوروں کے ساتھ کسی طرح کی بے رحمی نہ برتی جائے۔ تو اس کے بعد یہ صفائیاں دینے کے بعد اب بھی جو اس آرڈر کی وجہ سے جو لوگوں میں غم و غصہ پیدا ہوا ہے وہ ابھی بھی باقی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے حکومت کی طرف سے 5 اگست 2019 کے بعد اس طرح کے متنازع آرڈرز کیسے پاس ہو جاتے ہیں، اور یہ کوئی واحد آرڈر نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 ماہ قبل رمضان کی آمد پر جب نوراترے اور رمضان ایک ساتھ آیا تھا، اس وقت جموں میونسپل کارپوریشن کی جانب سے گوشت کے بنانے پر، گوشت کی خرید و فروخت پر پابندی عائد کر دی گئی تھی۔ لہذا یہ اب ایک نیو نارمل بن گیا اس حکومت میں کہ یہ یہاں کے ایک اکثریتی طبقے کی جذبات کے ساتھ روز روز کھلواڑ کیا جاتا ہے، ان کو مجروح کیا جاتا ہے۔ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور جہاں تک اس آرڈر کی بات ہے جس میں گائے کا، بچھڑے کا، بیل کا ذکر کیا گیا ہے، وہ بات تو سمجھ آنے والی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں نے اب اونٹ سے کون سا رشتہ استوار کر لیا ہے کہ اس میں اونٹ تک کا نام بھی لکھا ہے۔ تو ہم اس آرڈر کی بھرپور مذمت کرتے ہیں، اور ہم ریاست کے مسلمانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ کسی بھی طرح کا خوف اور جھجک دل میں لائے بنا، جیسے پہلے سے وہ اپنے معمول کے مطابق قربانی کا جو ہے سلسلہ وہ جاری رکھیں۔ جہاں تک کریولٹی کی بات کرتے ہیں، اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ ہر ایک مسلمان قربانی کو، جانور کو اپنے بچے کی طرح، کیونکہ یہ سنت ابراہیمی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے کو قربان کرنے کا جو ہے ارادہ کیا تھا، تو کوئی بھی مسلمان قربانی کے جانور کے تئیں کریولٹی یا بے رحمی برت ہی نہیں سکتا۔ بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ کس طریقے سے جو قربانی کے جانور کو جو ہے کھلایا پلایا جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کو گھی اور مکھن اور ڈرائی فروٹ تک لوگ کھلا کے قربانی کے لیے تیار کرتے ہیں۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ یہاں پہ دنیا کے مشہور جو فوڈ چینز ہیں، جن میں KFC ہے، میک ڈونلڈز ہے، برگرز ہے، وہ ہر روز 10 لاکھ بڑے جانوروں کا قتل کر کے جو ہے 5 اسٹار ہوٹلز میں، بڑے بڑے کلبوں میں، شراب خانوں میں گوشت فراہم کرتے ہیں، اور ان پر کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ لیکن مسلمانوں کو سال میں ایک بار عید الاضحیٰ کے دن حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنا ہوتا ہے، اس طرح طرح کی جو باتیں طرح طرح کی وہ کی جاتی ہیں۔ اور پھر جموں کشمیر جیسی ریاست میں، جہاں کی اکثریتی طبقے کے سینٹیمنٹس کو ہرٹ کرنے کے لیے اس طرح کے آرڈرز روز روز پاس کیے جاتے ہیں۔ اور اس آرڈر میں ایک بات انہوں نے یہ بات میں وضاحت میں کہی، نہیں جی یہ تو پورے ملک پر، یہ تو بھارت کے لیے آرڈر ہے۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، بھارت میں کئی ریاستیں ایسی ہیں، جیسے ویسٹ بنگال ہے، کیرل ہے، آسام ہے، نارتھ ایسٹ کے گوا وغیرہ ہیں، وہاں پہ کھلے عام جو ہے بیف کھایا جاتا ہے، بنایا جاتا ہے، ذبح کیا جاتا ہے۔ اور کئی ریاستوں میں تو BJP کی حکومتیں ہیں، وہاں پہ پابندی نہیں لگائی جاتی۔ اور یہ ساری جو ہے چیزیں جو ہیں یہ جموں کشمیر کے لیے ہیں، اور تاکہ جموں کشمیر کے لوگوں کو تنگ کر کے
यहाँ पर इन पर बुलडोज़र चला के एक बीजेपी जैसी सियासी पार्टियाँ जो हैं वो इलेक्शन में फ़ायदा ले सकें, तो ये नहायत ही एक काबिल मज़म्मत बात है। और कुर्बानी एक फरीज़ा तो है ही है मुसलमानों पर, लेकिन कुर्बानी जो है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ईद उल अज़हा की कुर्बानी के बाद सऊदीया और एक दो मुल्क जो हैं दुनिया के 50 करोड़ गुरबा को अफ्रीका और दूसरे बर्रे आज़मों में कुर्बानी का गोश्त सप्लाई किया जाता है। और ये बहुत बड़ा खैराती और बहुत बड़ा चैरिटी का काम है। और इसमें कुर्बानी से न तो किसी का वो कारोबार जुड़ा है, बल्कि इस सुन्नत का जो मकसद सिर्फ ये है कि अपने उकरबा को, अपने आसपास के यतीमों को, गरीबों को जो है उन तक गोश्त पहुंचाना, उन तक अच्छा खाना पहुंचाना। लिहाजा मैं एक बार फिर हुकूमत से अपील करता हूं और ख़ास तौर पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को इस चीज़ को यकीनी बनाना चाहिए कि इस तरह के ऑर्डर्स जो हैं वो पास न किए जाएं जिनमें एक मखसूस तबके और मखसूस फ़िरके की जो है सेंटिमेंट्स को हर्ट किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। रॉयल बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, पोतखा वागुरा रोड, न्यू कॉलोनी, शक्वारा। यहाँ बेकरी, मिठाई, पल्म केक्स, गिफ्ट केक्स, एनिवर्सरी केक्स, पेस्ट्री के अलावा तमाम डिस्पोजल आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम रियायती कीमतों में दस्तयाब है। तशरीफ लाइए रॉयल बेकरी एंड कन्फेक्शनरी, पोतखा वागुरा रोड, न्यू कॉलोनी, शक्वारा। मजीद मालूमात के लिए राब्ता करें 9622578419 9596580544। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers coaching for 11th, 12th, Arts and Commerce, all subjects with Valley's top faculty on board. Visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. Call on 9622 888 333 9469 888 333। क्या आप मुल्क या बैरून मुल्क के नामवार कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में MBBS, BUMS, BDS, पैरामेडिकल, फार्मेसी, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग, होटल मैनेजमेंट, कंप्यूटर और दीगर कई सारे कोर्सेज में दाखिला चाहते हैं? क्या आप ज़राए ना होने को अपने मुस्तकबिल में रुकावट नहीं बनाना चाहते और अपनी आइंदा की जिंदगी को ताबनाक बनाने का अज़म किए हुए हैं? तो आइए अथवास कंसल्टेंट्स मुफ्त मशवरे और काउंसलिंग, स्कॉलरशिप और फीस में रियायत के लिए हम आपकी हर मुमकिन मदद के लिए हर वक्त हाजिर हैं। राब्ते के लिए हमारे फोन नंबरात हैं 9906169503, 019547966001। अथवास कंसल्टेंट्स, अथवास करो, परवास करो।